السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا جواب زور سے دیجیے۔ السلام علیکم۔ ابھی تو شروع ہے، رات کا حصہ ہے، اتنا تھک گیا تو کیسا ہوں گا بولیے؟ جب قرأت سنیں، نعت سنیں، پھر ایک نصیحت سنیں، اتنا جلدی تھک گئے ہم لوگ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس شعبان کے مہینے میں 15ویں شب میں شب برات کے عنوان سے جمع فرمایا۔ بہت سے امید میں تھے لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ دنیا سے چلے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے کچھ کر لینے کے لیے۔ یہ جو راتیں آتی ہیں، رمضان سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بڑے اہتمام سے روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور ویسے بھی سال بھر ایام 20 کے روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 عربی تاریخ کے حساب سے آپ کا معمول تھا روزہ رکھنے کا۔ جو نیک بندے ہیں آج بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ شب برات کے معنی چھٹکارے کی، کسی چیز سے چھوٹ جانا، برات پا جانا۔ شب کہتے ہیں رات کو، یہ فارسی کا لفظ ہے، کہیں بھی قرآن میں یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ لفظ فارسی کا ہے۔ لیل کہتے ہیں رات کو۔ تو یہ شب برات آگ سے، دوزخ سے چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ آج ہم سارے کے سارے ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع یہاں پر ہے، سب یہاں پر آئے ہیں چھٹکارا پانے کے لیے۔ کس سے؟ آگ سے، دوزخ سے، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، آگ سے چھٹکارا دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتے، موقع پر موقع ایسی رات لا کر اپنے بندوں کو عبادت کروا کر ان کا بیڑا پار کراتے۔ جیسے ماں ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے بچے کو دینے کے لیے۔ ماں بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے جو ماں سے زیادہ بچوں سے محبت کرے ہے؟ کوئی ذات نہیں، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے۔ تو ماں کی مامتا، ماں کی محبت مشہور ہے۔ بچہ اگر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی ماں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، پڑوس میں چلے گئی، رشتہ داروں کے پاس گئی، یا ضروری کوئی کام تھا
باہر گئی یا دواخانے کو گئی یا شاپنگ کو گئی، یہاں کے لوگ تو میں سمجھتا ہوں رمضان میں تو شاپنگ کو نہیں جاتے ہوں گے، رمضان سے پہلے پوری کر کے رمضان کا مہینہ خالص اللہ کے لیے رکھ لیتے ہوں گے، یہ تو امید ہے مجھے۔ یہ شاپنگ کو گئی یہ تو نہیں بول سکتا میں، تو یا دواخانے کو گئی ہوں گی ماں، لیکن بچے کو گھر میں چھوڑ کے گئی، وہاں پہ ڈاکٹر کو بتا رہی، کوئی چیز کی خریدی بھی کر رہی، رشتہ داروں سے ملاقات کر رہی ہے ماں، لیکن دھیان کہاں ہے؟ دماغ کہاں چل رہا اس کا؟ بچے کی طرف چل رہا۔ بچہ نہیں پتہ نہیں کیا کر رہا، بچہ میرا روا نہیں معلوم، سو گیا نہیں سویا وہ بھی نہیں معلوم، کھانا وقت پہ کھلائے نہیں کھلائے وہ بھی نہیں معلوم، دودھ کے لیے پریشان ہے کیا، یہ فکر لگی ہوئی رہتی اس کو۔ ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو قصہ سنایا تھا، ایک بچے کے 2 ماں پیدا ہو گئے، بچہ ایک دعوے دار 2 ماں، تو ثبوت پوچھتے ہیں نا بھی ہر کوئی کہ بھئی اپنے بچے کا ہونے کا ثبوت دو، آپ کا بچہ ہے یا آپ کا بچہ ہے۔ دونوں ماں اتنے مضبوط تھے کہ دلائل ایسے کیے کہ جج پریشان ہو گیا، فیصلہ نہیں کر سکا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں ایک بات ڈالے، تو اس نے فیصلہ کیا، بھائی 2 بھی دعوے دار مضبوط ہے، کس کو بچہ دوں یہ فیصلہ نہیں کر سک رہا ہوں میں، البتہ یہ فیصلہ آج کر رہا ہوں کہ جلاد کو بلایا جائے اور بلا کر اس کو لڑکے کو 2 حصے کیے جائیں، اس کو چیر کر آدھا اس کو دے دیا جائے آدھا اس کو دے دیا جائے، یہ میں آرڈر پاس کر رہا ہوں۔ جیسے ہی آرڈر پاس کیا، اس میں سے ایک عورت ایک خاتون چلا کر کہنے لگی، جج صاحب یہ بچہ میرا نہیں ہوتا، اس کا ہے، اس کو دے دیجیے آپ، یہ میرا نہیں ہوتا۔ فوراً جج نے کہا کہ بچہ اس کا نہیں، بچہ اسی کا ہے، اس کو دے دو۔ تو اس نے جو فیصلہ کیا وہ اس وجہ سے فیصلہ کیا کہ جب میں نے حکم دے دیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، تو اس کی مامتا، اس کی محبت جوش میں آئی اور اندر سے کہنے لگی کم از کم میرا بچہ دوسرے کی گود میں زندہ تو رہے گا، اس لیے اس نے اپنا جو اس پر دعویٰ کر رہی تھی وہ دعوے سے دستبردار ہو گئی، یہ بچہ اس کا ہے، اس سے یہ ہوتی ہے ماں۔ یہ ماں اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ کتنا؟ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہر کسی سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کے آزماتے، بعض کو کم دے کے آزماتے، امتحان لیتے، آزماتے کا مطلب امتحان لیتے، لیکن محبت برابر فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں ڈال رہے تھے، اس وقت میں فرشتے آئے اور آ کر کہا کہ اے خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، کم از کم اللہ سے دعا تو کر دیجئے کہ اے اللہ مجھے اس آگ سے بچا دے۔ تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے؟ کہا کہ اے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آگ دہکائی گئی ہے، علاوہ روشن کیا گیا ہے؟ بولے معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ بولے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ یہ علاوہ اور یہ آگ کس کے لیے دہکائی گئی؟ فرشتوں نے کہا کہ اے پیغمبر، اے اللہ کے دوست خلیل اللہ کو وہ بھی پتا ہے یہ آگ کو جلانے کے لیے دہکائی گئی ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فرشتوں، جب اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا، آگ روشن کی گئی ہے، علاوہ روشن کیا گیا، آگ بھی اتنی تیز ہے اگر بہت بلندی سے پرندہ چلا جائے تو آگ کی تبش کی وجہ سے، اس آگ کی وجہ سے جل کر اور بھون جائے اور راکھ ہو جائے، یہ کیفیت اس کی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آگ میرے لیے دہکائی گئی ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ آگ میرے لیے دہکائی گئی ہے، مجھے اس میں جلایا جائے، اللہ جب جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں۔ خلیل نے کہا کہ جب اللہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے پہ راضی ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آزمایا، اللہ نے امتحان لیا۔ جب یہ چیز آ گئی، اس کے بعد لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ترکیبیں کی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ قریب جائے۔ قریب جا کر کون اپنی جان جوخم میں ڈالے؟ کس کی جان کے لالے پڑے، نزدیک جانے کے لیے ڈر گئے۔ اس وقت میں ایک نے مشورہ دیا کہ ادھر اور ادھر کھمبے باندھو، ایک تار باندھ دو بیچ میں، تار کے جھوکے سے، جیسا کبھی دیکھے ہوں گے آپ پہاڑوں پہ جھولے وغیرہ لگا کے رکھتے، آپ تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جاتے آتے، آج کل تو کرنٹ کے ہو گئے وہ، تو ویسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھوکا دے کر اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرما رہے ہم نے کہا اے آگ، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، ابراہیم پر سرد بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی کا مطلب یہ نہیں کہ برف بن کے تکلیف پہنچانے لگے، سلامہ، سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو بڑے آرام سے ہے وہ آگ ان کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ علامہ اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا آج بھی ہو اگر براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ان کے لیے باغ بغیچہ بن گیا، وہ چمن بن گیا، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے۔ یہ بات آئی تو بات پہ اور ایک بھی بات سنیے۔ ایک چڑیا کے دل میں خیال آیا کہ چلو اپنے چونچ میں پانی کے قطرے لے جا کر میں اس میں ڈالوں گی، آگ کو بجھاؤں گی۔ چڑیا سے کسی نے پوچھا کہ اے چڑیا تیرے ایک قطرے سے آگ بجھے گی؟ کہا وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ تو میں کہہ سکوں گی کہ حضرت ابراہیم کی آگ کو بجھانے والوں میں بھی شامل تھی۔ وجہ کیسی محبت ایک دوسرے سے ٹپکنے لگتی ہے، دیکھیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے اپنا حکم دیا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ان کے لیے گل و گلزار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور محبت فرما کر ایسے مواقع ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ اور شب برات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کو ایسی بنائی ہے کہ جو اس میں حدیثیں 17 صحابہ سے اس میں احادیث مروی ہے، ایک دو نہیں، اور بعض حدیثیں اس میں ضعیف بھی ہیں، لیکن پورے کے پورے ضعیف کہہ کر ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو۔ بڑوں کا اوپر سے عمل ہوتا آیا ہے، ان حدیثوں پر عمل کرتے گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ اور اپنی خاص توجہ اپنے بندوں پر فرماتے ہیں، اور بندوں پر جب توجہ فرماتے ہیں تو ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور آج فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، ہر چیز کا آج فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سال بھر میں ایک رجسٹر لکھ کے دے دیے،
پھر اس کے بعد وہ رجسٹر آج بند، دوسرا رجسٹر آج سے شروع، کہ کتنا رزق ملے گا، کس کے گھر میں کس کی شادی ہوگی، کس کے گھر میں سکون رہے گا، اور کس کے گھر میں کس کی میت ہونے والی ہے، موت کا پروانہ کس کا آنے والا ہے، یہ سب آج کی رات میں لکھا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آج کی رات بے حساب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے نعمتیں عطا فرماتے ہیں نا بے حساب، اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں تو اس کی گنتی نہیں ہوتی، اس کا حساب نہیں ہوتا، بے حساب دیتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے حساب نعمت اللہ دیتے ہیں۔ ویسی بخشش بھی بے حساب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ آج کی رات شب برات میں اللہ تبارک تعالیٰ قبیلے بنی کلب کے جو بکریاں ہیں، وہ قبیلے کے پاس بکریاں زیادہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبیلے کا نام لیا، لے کر فرمایا کہ بکریوں کے کھالوں پہ جو بال ہیں، اپنے سر کے بال گن سکتے اپن، تو بکری کے جسم پہ کتنے بال ہیں گن سکتے ہیں۔ اب ایک بکری کے نہیں گن سکتے، اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، تو ان کے پاس بڑا ریوڑ تھا، بڑا سا مندہ تھا ان کے پاس، قبیلے بنو کلب کے پاس۔ وہ مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ بکریوں کے بال جتنے ہوں گے اس سے بھی زیادہ لوگوں کی آج مغفرت اللہ فرماتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مغفرت اللہ فرماتے ہیں۔ پھر آگے بھی بتایا، ہاں چند ایسے بھی ہوں گے جو اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ بدبخت ہوں گے۔ وہ نمبر 1 شرک کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں، مشرک کی۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ کبھی بھی یاد رکھو، کسی کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یعنی شرک کا مطلب یہ ہے کسی کے ساتھ یہ سوچنا کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ان کے پاس جانے سے ہم کو اولاد مل سکتی ہے، یہ بابا ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ نہ، بابا کو نہیں معلوم ان کا کیا گزر رہا وہاں پہ قبر میں، ان کا کیا حال ہے ان کو کچھ نہیں معلوم، ہمارے کو کیا، ہمارا کیا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک صاحب آئے، آ کے بولے حضرت ایک پنڈت ہے غیب کی باتیں بتا رہا، بولے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتا رہا، بولے اچھا ہاں فیوچر کا بتاتا، بولے ہاں مستقبل کا سب بتا رہا، بولے اچھا وہ کہاں ہے وہ، بولے گاؤں گاؤں پھر کے وہ اپنی تبلیغ کر رہا، بولے پنڈت، بولے اس کو جہاں تھانہ بھون کو بلاؤ، بولے اب تھانہ بھون میں اعلان کرا دیے، سارے لوگ جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد تو پنڈت جی بھی آ گئے اور اسٹیج سجائے، سارے لوگ چاک بھرے ہوئے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکڑی ٹیکتے ہوئے اتر آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ ہر زاویے سے یاد کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا، ایسی ذہانت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ وہ اچھے اچھوں کے جواب دے کر قابل کرا دیتے تھے۔ اسی لیے آج بعض لوگ ان کو برا فلا بھی بولتے، کیونکہ ان کے جیبا بھرنے کے راستے بند کرے انہوں، وہ بھی ہے حضرت۔ لوگ رہتے نا جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے والے، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں آپ کو دنیا میں، کوئی دین کے راستے سے آتا، کوئی دنیا کے راستے سے آتا، بہرحال نظر ان کی جیبوں پہ رہتی، تو یہ راستے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بند کریں، بتائے طریقہ بتائے کہ بھئی پہچان پرکھ کیا ہے، پرکھو اس کو۔ تو حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ڈنڈا ٹیکتے ہوئے اوپر گئے، جا کے بولے بابا جی، پنڈت جی، ہم نے سنا کہ آپ فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں، مستقبل کے۔ ہاں ہم تو بتائے ہیں، ہم تو بتاتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو بتاتے ہو تم؟ ہاں بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں صحیح ہوتا ہے، بولے اچھا۔ تو حضرت کیا کیا، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ڈنڈا اٹھا کے بولے اچھا پنڈت جی یہ بتاؤ کہ ڈنڈا تمہیں سر پہ مارے گا یا نہیں مارے گا، بتاؤ۔
اب سوچ میں پڑ گیا پنڈت سوچ میں پڑ گیا، اگر نہیں مارے گا بولے تو ماریں گے حضرت بھائی، اگر مارے گا بولے تو پھر وہ بولیں گے ہٹا لیں گے وہ۔ اب پسو پیش میں پریشان ہو گیا پنڈت، بولے کہ بابا جی ہم کو تو بہت سی چیزیں معلوم، لیکن یہ ڈنڈے کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا ہو کمبخت، حال کے بارے میں جو چیز تمہارے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، تو جو سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں کیا پتہ ہوگا تم کو؟ بولے کمبخت یہاں سے بھاگ ورنہ تیری پٹائی کریں گے۔ تو وہ وہاں سے بھاگا اپنے کپڑے سمیٹ کے۔ تو بعض لوگ ہوتے نا کہ غیب کی باتیں بتائیں، کاہن لوگ لکیراں دیکھ کے بولتے ہیں واہ کروڑ پتی بنتے آپ۔ اب وہ طوطا کے پال کھلاتے دیکھو، بعض لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ کم پڑھے لکھے رہتے ہیں نا وہ لوگ کرتے ہو۔ اب بعض خاص طور پہ عورتیں بہت زیادہ رہتے اس میں، عورتوں کا دماغ جو نا جلدی ان چیزوں کو قبول کرتا، شک شبہ کو۔ تب اس میں جو سو پال کھلاتے طوطے کو لے کے آ کے باہر آتا ہوں، جس میں سے پہلے سے سو پتے رکھے ہوئے رہتے ہیں، کارڈا رہتا کہ ایک کارڈ اس سے اٹھاتا ہوں۔ ایک جگہ دیکھا میں جا کے، آخر رہتا کیا قصہ، تو اس سے کارڈ اٹھا کے دیکھتا، دیکھے تو انہیں صاحب دیکھ کے بولتے ہیں ایسا۔ تو اب میرے سے برداشت نہیں ہوا، میں اس آدمی کو بولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے تو بولے نہیں اس کی قسمت بتا رہا ہوں۔ بولے تو قسمت ہے طوطا بتاتا کیا؟ بتاؤ طوطا بتاتا۔ تو آپ طوطے سے پوچھیں کہ اس کی قسمت کیسی ہے، اگر اس کی قسمت اچھی رہتی تو ان پنجرے میں لے کے آتا تھا، کبھی یہ درخت پہ چہچہاتے اڑا، کبھی وہ درخت پہ بیٹھا جا کے اچھا سا جام کھا کے آیا، اور اس کے بعد اس کو سمجھ میں آیا ادھر آم ہے تو وہ جا کے آم کھا لیا، اور ادھر شہدود کا درخت ہے تو شہدود کھا لیا۔ طرح طرح کے میوے کھانے والا، چہچہانے والا، ادھر سے ادھر اٹھنے والا، پھرنے والا، اس کی قسمت خراب ہوئی تو ہی ان پنجرے میں آیا۔ اب جس کی قسمت خراب ہے آپ اس سے اپنی قسمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ عقیدے کمزور کرنے کی باتیں ہیں، کبھی بھی اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرتا اللہ کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا یقین دل میں ہونا۔ تو بہرحال پنڈت جی وہاں سے بھاگے۔ تو آج کی رات میں جو کاہن ہوتے نا غیب کی باتیں بتانے والے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، الا ہے کہ معافی چاہے۔ ہر چیز میں شرط ہے، الا ہے کہ معافی چاہے، معافی چاہنے پر اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ معافی پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک آدمی ایک غار میں بیٹھ کے صنم 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 بولتا تھا۔ صنم کا مطلب بتوں کو یاد کرتا تھا۔ ایک دم زبان اس کی پلٹ کے زبان سے نکلا سمجھ، بے نیازی والی شان، اللہ الصمد نا، قل اللہ احد اللہ الصمد، کہو اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، سمجھ۔ تو جیسے ہی اس کے زبان سے نکلا سمجھ، کہ غیب سے آواز آئی لبیک حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں۔ تم پریشان ہو گیا، اتنے سال سے میں صنم صنم بول کے پکار رہا ہوں، آج تک کوئی آواز نہیں آئی، آج میری زبان سے غلطی سے سمجھ نکل گیا تو آواز آئی۔ تو ادھر گیا ادھر گیا، کئی لوگوں سے پوچھا، کوئی نہیں بتا سکے۔ آخر میں ایک صاحب ان کو مشورہ دیے، یہ مسجد کے امام صاحب کے پاس جاؤ، وہ مولانا ہے، عالم ہے، ہو سکتا ہے انہوں بتاتے ہوں گے۔ تو وہاں گیا، وہاں جا کے بولا دیکھو صاحب ایک میرا مسئلہ ہے، پرابلم ہے۔ کیا ہے؟ بولے کہ میں اتنے سال سے فلاں جگہ بیٹھ کے مندر میں اس غار کے اندر صنم صنم کر رہا تھا، لیکن آج تک آواز نہیں آئی، غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا صنم سمجھ بول کے، تو ایک آواز آئی لبیک حاضر ہو۔ تو اس کا جواب مجھے چاہیے، کیا ہے آخر قصہ؟ تو اس وقت میں وہ مولانا سمجھا ان کو، دیکھو بابا بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کو بنایا ہے، عرش کو بنایا، فرش کو بنایا، آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، اور پھر ندی نہریں ساری چیزیں بنائی، سمندر بنایا، سمندر میں ہمہ اقسام کی چیزیں اس میں رکھی، زمین میں خزانے رکھی اس اللہ نے، اور
آسمان پر بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس نے بنا رکھی. وہی اللہ ہے جس نے حضرت آدم کو بنایا, وہی اللہ ہے حضرت نوح کو بنایا, وہی اللہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. تو اس اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام سمجھ ہے. تم غلطی سے جیسے ہی سمجھ بول کے پکارے تو وہ تو اللہ ایسا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. ڈرائیور اگر جھپکی آ گئی تو کیا ہوتا؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا نا. ڈرائیور کو اگر نیند لگ گئی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نہ سوتے ہیں نہ ان کو اونگ بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو. لا تأخذه سنة ولا نوم, نہ سوتے ہیں نہ اونگ آتی ہے ان کو. تو وہ اللہ ہمیشہ حاضر رہنے والے, اللہ حاضر و ناظر رہنے والے, ہر جگہ رہنے والے اللہ ہے. انہوں نے آپ کے زبان سے نکلا ہوا لفظ سمجھ کو انہوں نے سن لیا تو فوراً کہا لبیک حاضر ہوں, انہوں نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں لیکن کبھی سنے آتا کبھی نہیں سنے آتا. اللہ سے مانگنا اور مانگنے سے اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں. تو آج کی جو اس رات میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوتی, اور پھر ماں باپ کو ستانے والے, ماں باپ کو ستانے والے انتہائی بدبخت ہیں وہ, اس وجہ سے کہ ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے اس کو لے کے رہتی اور باپ 9 مہینے تک پورا دھیان اس پیٹ پہ, مطلب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو بچے پہ رہتا اس کا دھیان. کمانے گیا تو فکر ہے آج لا کے کیا کھلانا بیگم کو. اب کھلان بھی ڈالتے پہلے سے بچے کو ہم یہ کریں گے, آگے پڑھائیں گے, فلاں کریں گے, یہ کریں گے. باپ کا دماغ پورا ادھر اور ماں اپنے پیٹ میں لیے ہوئے بچے کو پھرتی. اب ایسے ماں باپ کو اگر وہ ستایا تو اس سے زیادہ بدبخت اور کون ہو سکتا ہے بولیے. ماں ہمیشہ بچے کو نظر میں رکھتی اور باپ ہمیشہ بچے کو آگے بڑھانا چاہتا. چھوٹا ہے بچہ, کبھی اس کی طرف کوئی کیڑا آ رہا تو فوراً بچے کو اٹھا لیتی یا کیڑے کو ہٹا دیتی. مکھی بیٹھے تو مکھی کو اٹھا دیتی. اگر چونٹی اگر بچے کی طرف آ رہی تو چونٹی کو آنے نہیں دیتی ماں. یہ سوچتی کہ کہیں کان میں چلے گئے تو مشکل, ناک میں چلے گئے تو مشکل, کاٹے تو مشکل. کتنی پیاری ماں ہوتی ہے, اس کا بدل نہیں دنیا میں ماں کا. تو ماں ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے, ہر طرح سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے, پروان چڑھانے کی کوشش کرتی ہے, پرورش کرتی ہے اس کی, اور اچھا اچھا کھلاتی ہے. بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے نرم بنا کے کھلاتی ہے. اگر سخت ہے تو منہ میں چبا کے نرم کر کے اس کو منہ میں ڈالتے ہیں. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بچہ ماں کے جو کھلانے کی جو غذا ہوتی ہے, اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ اس غذا کو پتلی کر سکے تو روزے کی حالت میں ماں اپنے دانتوں میں چبا کے اس کو باریک کر کے اس کو کھلا سکتی ہے, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسلام نے بھی پورا خیال رکھا ماں کا, روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا, کھلا سکتی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر یہ بولا کہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اگر دودھ نہیں پلائے گی اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی, بچے کی جان کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, تو ویسی صورت میں اس کو اجازت دی گئی کہ روزے بعد میں رکھے. اسلام نے بھی پورا خیال رکھا ماں کا. تو ایسی ماں جو اس کو ہر طرح سے آگے بڑھانا چاہتی ہے, پروان چڑھانا چاہتی ہے. اب بچے کو گندگی لگ گئی, ماں جس طرح خندہ پیشانی سے صاف کرتی ہے دوسری نہیں کر سکتی, کوئی دوسری خاتون نہیں کر سکتی. گھر میں آئمہ ہو, کام والی بائی ہو, وہ بھی اتنا خوشدلی سے نہیں کرتی, اپنی اولاد سمجھ کے نہیں کرتی. وہ کام کا اس کا روز کا طریقہ کرتی, جھڑکا دیتی, ڈھکل دیتی. لیکن ماں ویسا نہیں. ماں کیا کرتی, اپنی اولاد سمجھ کے اس کی خدمت کرتی.
اور کتنا صبح میں جلدی اٹھ کر، طبیعت خراب ہے بچے کو اسکول کو بھیجانے کے لیے ہر طرح سے تیاری کرتی ہے، اس کے لیے ٹفن تیار کرتی ہے اور اس کو اسکول بھیجاتی ہے۔ بھیجانے کے بعد آنے میں ذرا سا دیر ہوئی تو ماں کی نظریں پوری دروازے کی طرف رہتی، بچہ نہیں آیا، بچہ نہیں آیا۔ اگر ذرا دیر ہو گئی تو شوہر کو فون کر کے بولتی، ماں بولتی کہ بھئی دیکھو بچہ نہیں آیا، کیا بات ہے؟ یا اسکول کا نمبر ہے تو اسکول کو فون کر کے پوچھتے بچہ نہیں آیا، کیا بات ہے؟ نہیں، بچہ نکل کے آدھا گھنٹہ ہوا، آپ ختم، پریشان، پورے لوگ پریشان۔ یہ محبت ہے ماں کی، جو اس کو پریشان کرتے رہتی ہے، بیٹے کی، بیٹی کی محبت۔ اتنا لاڑ پیار سے پال کر بڑا کرتے ہیں۔ بڑا کرنے کے بعد جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ماں باپ کا جیسا خیال رکھنا ہے ویسا نہیں رکھتے تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، سوچیے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کی رات ماں باپ کو ستانے والوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اللہ ہے کہ معافی چاہے، اللہ ہے کہ معافی چاہے۔ زندہ رہے تو جا کے بولنا امی میں بہت ستایا، معاف کر دیجیے، میں معلوم نہیں ہو کہ ستایا، اللہ کے واسطے میرے کو معاف کریے۔ پھر باپ کو بھی بولنا، باپ سے ذرا ڈرتے بولنے کے واسطے۔ ماں کیا کرتی ہے، باپ کو بارے میں ڈرا کے رکھتی ہے، کچھ کرے تو ابو کو بولوں، ڈیڈی کو بولوں بول کے ڈراتی ہے، ڈرائے تو اب بچوں کے اندر ڈر بیٹھ جاتا۔ اب بچے ناواقفیت کی وجہ سے سمجھتے ہیں ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور باپ کا مرتبہ بہت کم ہے، سمجھتے نہیں، دونوں قریب قریب ہے، دونوں مرتبہ۔ باپ اگر نہیں کما کے لایا تو بچہ کیا کھاتا؟ باپ سایہ دار گھنا درخت ہے جس کے سائے میں سب رہتے ہیں، وہ ماں بھی رہتی ہے، وہ بچے بھی رہتے ہیں، بچیاں بھی رہتی ہیں۔ گھر میں باپ نہیں رہا تو گھر میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ عید کا موسم آ گیا، باپ کمانے والا نہیں ہے تو گھر میں خوشیاں نہیں آتی۔ باپ اگر خوشیاں لاتا ہے تو گھر میں خوشیاں آتی ہیں، گھر میں خوشیاں باپ کی وجہ سے آتی ہے۔ باپ کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اچھے کپڑے لاتا ہے، بچوں کو بھی اچھے کپڑے لاتا ہے، ایک عمر تک لاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اب ہمارا کیا ہے، ہمارا ہو گیا، اب بچوں کی خوشیاں دیکھنا ہے۔ دوسروں کی خوشی ہے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنی خواہش کو، اپنی خوشیوں کو دباتا ہے۔ دونوں، ماں بھی دباتی ہے، باپ بھی دباتا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، باپ سے بھی معافی چاہنا، اگر نہیں رہے دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے کوئی ایسے کام کرنا جس کا بدل ہو سکے، خیر خیرات کرنا، ان کے نام سے کچھ عمارتیں بنانا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، غریبوں کی مدد کرنا، کسی غریب کی شادی کا مرحلہ ہے تو اس میں دینا، اس کی مدد کرنا۔ بعض وقتی جو کام ہوتے ہیں نا، وقتی کام کی اہمیت وقتی طور پہ دوسرے کاموں سے بڑھ جاتی ہے۔ کوئی آدمی مجبور بے کس ہے، آپ اس کی مدد کر دو، مسجد میں دینے سے زیادہ ثواب ہے وقتی طور پہ، کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہونا ہے، اس کی جان بچانا ضروری ہے۔ کوئی قرضے میں کپا ہے، قرض کے بوجھ کے نیچے دب رہا ہوں، تو اس کا قرض ادا کر کے اس کا بوجھ ہلکا کرنا، یہ وقتی مدد ہے، لیکن اس سے بڑھ کے ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز مدد کر کے دکھاتے ہیں۔ پہلے لوگ عبادت کر کے چھپاتے تھے اور آج کل نہیں کر کے چھپا رہے، اخبار میں چھپا رہے، واٹس ایپ پہ ڈال دے رہے، ایک آدھ کو کر کے فوٹو لے کے ریل پھراتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کیا کیا کرے۔ تو بہرحال دوستوں بزرگوں، آج کی رات میں بعض ایسے لوگ ہوں گے جس کی مغفرت نہیں ہوئی، جن میں سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اگر معافی چاہ لیے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اگر گزر گئے ہیں تو ان کے لیے اچھے کام کرنا، اچھے کام ایسے کرنا ان کے لیے ثواب جاریہ ہو۔ اور دوستوں بزرگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا، رمضان کی تیاری اب سے کرنا، آج سے ارادہ کر لینا، مسجدیں ہم بھریں گے اور مسجد کے اندر جگہ بس نہیں ہوں گی، ایسا ارادہ کر کے مسجدوں میں آنا۔ ہم لوگ کیا کرتے، رمضان شروع ہوتے رمضان میں آ جاتے،
پھر رمضان جیسے ہی ختم ہوا دیکھو بس ختم، مسجد ویران ہو جاتی. ویسا نہیں ہونا. ماشاءاللہ یہ مسجد کے اندر دیکھ کے خوشی ہوتی. ایک زمانہ پہلے میں جب جمعہ پڑھانے آتا تھا تو چند لوگ رہتے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ خوشی ہوتی دیکھ کر کہ ماشاءاللہ جذبے والے لوگ ہیں یہاں پہ. وہ جذبے کو اور بڑھانا، اضافہ کرنا. اور آج کی رات میں کہیں کنارے پہ بیٹھ کے اللہ کے دربار میں رونا. بعض سنتیں ایسی ہیں جو آدمی بتاتا لوگوں کو. کھانا کھانے کی سنت، طریقے سے بیٹھنا. کیا 3 طریقے اس میں ہیں. یعنی ایک پیر بچھانا، ایک پیر اٹھا کے بیٹھنا، اکڑو بیٹھنا، انگوٹھے پہ انگوٹھا رکھ کے پیر کا، یا پھر نماز کی حالت میں جیسا بیٹھتے ویسا بیٹھ کے کھانا. یہ سنت ان کو نصیب ہوتی جو بیٹھ کے نیچے کھاتے. کرسیوں پہ کھانے والوں کو یہ سنت نصیب نہیں ہوتی. اور اپنے سامنے سے کھانا، بیچ میں سے نہیں کھانا. گھر میں بھی میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، یہاں پہ پھر بتا رہا ہوں. بعض سنتوں کو دور کرنے، سنتوں سے دور کرنے کے لیے انجینئراں بھی مدد کرتے. دیکھو آپ کو انجینئرس یہاں پہ خیر ایریا بڑا ہے، انجینئراں بھی رہتے ہیں یہاں پہ. اگر ہے تو برا نہ کو مانو میرے بات کو. یہ لوگ بھی ہیلپ کرتے سنتوں کو چھوڑنے میں. وہ کیسا بن گیا؟ آپ جاتے بولتے ڈائننگ ٹیبل ادھر آپ کو مولانا بولتے ہو، بھائی صاحب ذرا ڈائننگ ٹیبل کے لیے بناؤ بولتے ہیں. اب ڈائننگ ٹیبل بنائے تو اب نیچے بیٹھ کے کھاتا ہوں نہیں کھاتا، وہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتا تو وہ سنت چھوٹ گئی کسی. تو مسلمان انجینئر کا کام یہ ہے کہ اس سے کہنا کہ بھائی ڈائننگ ٹیبل کو نکال کے پھینکو، انگریزوں کا طریقہ ہے. یہ ایسی جلسے گاہ بناؤ، جلسہ جس کو بولتے ہیں، اس میں آپ سنت کے مطابق بیٹھ کے دسترخوان بچھا کے کھا سکتے. یہ تو جیسے کھانے کی سنتیں ہیں، پانی پینے کی سنتیں، بیٹھ کے پینا، دیکھ کے پینا، دعا پڑھ کے پینا، 3 سانس میں پینا، ایک سانس میں نہیں پینا. ایک سانس میں پینا یہ عمل کس کا ہے؟ اونٹ کا. اونٹ ایک ہی سانس میں جتنا پینا ہے پورا پی کے ہٹ جاتا ہوں. اور ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، گلاس لے کے جتنا پینا ہے پی کے ایک ٹھنڈی سانس لے کے ہٹ جاتے ہیں وہاں سے. اللہ کے رسول ویسا نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول ایک مرتبہ پیے پھر دیکھے. پہلے پانی میں دیکھ لینا کچھ ہے کیا، یہ بھی سنت ہے دیکھنا. 3 سانس میں پینا اور بیٹھ کے پینا. جیسے یہ سنتیں ہیں نا، سونے کی جو سنتیں ہیں، ویسے ہی ایک سنت ہے رونے کی. ایک سنت ہے رونے کی. آپ سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں رویا کرتے تھے. یہ سنت ہے نا رونا. دعا کرتے ہیں رونا، اور اللہ کو یاد کر کے رونا، اور اللہ کی یاد میں کھڑے ہو کر رونا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا مدینہ سو رہا ہوتا، گھر میں بھی سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آرام فرما ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہو جاتے اور رات کا لمبا حصہ قیام کی حالت میں گزارتے. اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا کہ آپ کے پیر مبارک پھول جاتے، ورم کر جاتے، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. اب پھر رکوع لمبا کرتے، رکوع سے اٹھتے پھر سجدہ لمبا کرتے. اتنا لمبا کرتے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہے فرماتی ہیں، کبھی کبھی مجھے شبہ ہوتا، خیال ہوتا ہے، جب خیال ہوتا تھا کہ حضور ہمارے درمیان میں ہیں یا نہیں ہے، ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہوں، یہ سوچ کر میں اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے تلوے میں لگا کے دیکھتی. جب گرماہٹ محسوس کرتی تو دل کو تسلی کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما رہے ہیں، ہمارے درمیان میں موجود ہے. یہ کس کے لیے تھا؟ ہمارے لیے نا، ہم کو بتانے کے لیے تھا نا. رات کی تاریکی میں اٹھ کے رو رہے ہیں، اور ایسا رو رہے کہ آپ کی ہچکیاں بنی جا رہی ہیں، آنسو کی لڑی ہے. رونا یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے بے پناہ محبت فرماتے.
کہیں پر بھی نہیں بھولتے تھے، ہمیشہ روتے رہے امت کے لیے۔ آپ کو اس سے پہلے سنایا تھا ایک واقعہ میں معراج کا۔ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں میرے سرکار تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل نے بھی وہاں جا کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس کے آگے چلا گیا تو میرے پر جلنے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ تشریف لے جائیے، میری انٹری نہیں ہے، نو انٹری ہے وہاں پہ، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ وہاں چلے گئے، سواری لائی گئی، رف رف فر فر، پلٹائے تو فر، الٹا کرے تو فر ہوتا، رف رف فر فر، تیز سواری، اس سواری پر آپ بیٹھ گئے، جا رہے، چٹیل میدان ہے، کچھ نہیں دکھ رہا، دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس وقت میں آواز آئی، اے محمد چلے آؤ، گھبراؤ نہیں۔ کلام اللہ نے فرمایا، آواز ابو بکر کی تھی، قربان جائیے ابو بکر کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ابو بکر کی آواز میں اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے کلام فرما رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو اتنا قریب ہو گئے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ تیر کمان جیسا مل جاتے ہیں ویسا قریب ہو گئے۔ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گر گئے تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، زبان سے جتنی عبادت ہوتی ہے، قرآن کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، ذکر کا کرنا، کسی کے معاملے میں خیر کے بول زبان سے نکالنا، یہ قول کے ذریعے سے قولی عبادتیں آپ کے لیے اللہ سے فرما رہے ہیں، اے اللہ تمام قولی عبادتیں آپ کے لیے، تمام فعلی عبادتیں، چلنا پھرنا، مسجد کو آنا جانا، جو قدم اٹھائے جا رہے، کسی کو خیر خیرات دے رہے، ہاتھ بڑھا رہے، کوئی کسی کو مار رہا تو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، یہ سارے جو ہاتھ کے ذریعے سے، بدن کے ذریعے سے اور فعل کے ذریعے سے جو عبادتیں ہیں، ساری کی ساری آپ کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد تمام مالی عبادتیں، مال کے ذریعے سے زکوٰۃ دے رہے، صدقہ دے رہے، خیر خیرات کر رہے، کسی کی مدد کر رہے، کما کے لا کے بیوی بچوں کو مال کے ذریعے سے اناج لا کے ڈال رہے، یہ سارے جو کام کر رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے کام، تمام مالی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں۔ سجدے میں گر گیا، جواب آیا ادھر سے، کیا؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ پر۔ تو اس وقت میں سرکار ہم کو نہیں بھولے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، رحمت اکیلے پر بھی لے سکتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے السلام علیکہ، تم پر رحمت ہو، سلامتی ہو تم پر، ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں تم پر ہو۔ تو اس وقت میں آپ نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام، مجھ پر نہیں، ہم پر سلام ہو، ساری امت پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور وہ نیک بندے جو قیامت تک آنے والے ہیں سب پر سلام ہو۔ وہاں پہ نہیں بولے عرش پر جانے کے بعد، اس سے اونچی جگہ اور کوئی ہو سکتی تھی؟ عرش پر بلایا گیا سرکار کو، ذرا پنکھا بند کرو نا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے تو وہاں پر اپنے بندوں کو نہیں بھولے، اپنے امتیوں کو نہیں بھولے، وہاں پر ان کو یاد رکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہا کہ ہم پر اور سارے نیک بندوں پر اللہ کا سلام ہو۔
اور ہم کیسے امتی ہیں؟ ذرا سا خوشی کا موقع آیا، ذرا سا غمی کا موقع آیا تو سرکار کو بھول جاتے اور باقی سب کو یاد رکھتے۔ اور آج شب برات ہے، آج کچھ باتوں کے بارے میں ارادہ کریں، عہد کریں کہ آج ہم کو جو سو کچھ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، ارادہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ رمضان کی تیاری ابھی سے کرنا ہے۔ اور اس رمضان میں انشاءاللہ ہمارا ایک بھی روزہ نہیں چھوٹے گا، ہوگا نا ایسا؟ انشاءاللہ۔ اور تراویح بھی نہیں چھوٹیں گی، نمازیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب جیسے امام صاحب اللہ اکبر بولے فوراً ان کے ساتھ شریک رہنا ہے۔ تو ذمہ دار نہیں ہے تو ذرا یہ پنکھا تھوڑا بند کریے، پنکھا یہ کسی کو اگر کھٹکا معلوم ہے تو بند کریے، سردی ہوتا ہے۔ آج ذرا مصروفیت زیادہ رہی، مجھے 120 کلومیٹر دور سے میں آیا، آج وہاں پر بھی بیان تھا، پھر مدرسے میں ہوا، پھر یہاں پر بھی آپ کی محبت مجھے کھینچ کے لائیے، یہاں پر آیا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو آج ہم کو ارادہ کرنا ہے کہ کیا ارادہ کرنا ہے؟ نہیں آ رہا تو چھوڑ دو۔ تو رمضان میں انشاءاللہ ہمارے پورے روزے ہوں گے، انشاءاللہ پوری تراویح ہوگی، اور پوری جو ہے ہماری نمازیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ زکوٰۃ اگر واجب ہے تو زکوٰۃ فرض اگر ہے تو پوری زکوٰۃ حساب سے دیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ایک ایک پائی کا حساب ہوں گا قیامت کے دن۔ اور ایک چیز ذرا سا ہمت کر کے پوچھوں، اچھی بات ہی سے پوچھ سکتے نا؟ تو انشاءاللہ جوڑے گھوڑے کی رقم کوئی نہیں لیں گے نا انشاءاللہ؟ نوجوان بچے بولنا، ہاں انشاءاللہ۔ چھوٹے بچے بول رہے، بڑے نہیں بول رہے، چھوٹے بچے بول رہے۔ اچھا، بڑے لوگ یہ سوچ کے یہ کرنا کہ ہم لیے تو واپس کریں گے انشاءاللہ، نہیں لیے تو خوش قسمت ہے، لیے تو واپس۔ ایک صاحب میں درسی تقریر کر رہا تھا، صاحب آج آپ بول رہے میرے دو نہ ساس ہے نہ سسرے دونوں بھی چلے گئے، اب کیا کرنا؟ میں بولے تو میں بولا ان کے نام سے آپ خیر خیرات کرنا، ان کے نام سے کہیں کچھ بنا دو۔ تو اس سے ہٹ کے لوگ کیا کریں معلوم، مسجد میں نکاح کر رہے ہیں، نکاح کرنے کے بعد جا کے شادی خانے میں جتنے ارمانہ ہیں پورے نکال لے رہے ہیں، ارمانہ شادی خانے میں نکال لے رہے ہیں۔ نکاح مسجد میں ہو رہا، اب نکاح بھی ایسا ہو رہا ہے بچہ پہچانے نہیں جا رہا دولہا کیسا ہے، اب پھر بعد میں فخر سے بول رہا میں سادگی کے ساتھ شادی کرا، اس کی سادگی کو اللہ بہتر جانے کیا سادگی تھی، وہ سادے انداز میں آیا، نکاح کر لے کے گیا، سب کے سامنے بولا میں سادگی کے ساتھ شادی کرا۔ سادگی کے ساتھ شادی اس کو نہیں بولتے، ساری شادی جو ہے نا سادگی کے ساتھ ہونے کا نام سادگی ہے۔ اب اس کے بعد نکاح ہو گیا مسجد میں، رات میں 11 بجے رات کو آ رہے دولہے صاحب، 12 بجے رات کو آ رہے، اب بیان باجے کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ ارے وہ شادی جو مسجد میں کرا نہیں کرا تو اچھا تھا، لیکن وہ شادی کرنے کا کام ہے۔ مسجد میں شادی کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ مسجد میں آ کے ایک مستحب کو کر لیا، باقی سارے حرام کام کروایا جائے۔ اب اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچ رہا ہوں، بولا میں شادی کرا مصاف نہیں۔ ارے کمبخت وہ شادی نہیں کرا تو اچھا تھا، وہ چھوڑنا تھا تو اصل۔ اس کے بعد بیان باجے کے ساتھ ایک گاؤں میں گیا میں، ڈی جے بج رہا، حالانکہ یہاں سے گاڑی لے کے میں کار چلا لیتے گیا اتنی دور تک، نیت تھی کہ بھئی وہ خاص آدمی ہی جائیں گے۔ اب دولہا گھر سے 11-12 بجے نکلا اور وہ ڈی جے بجا لیتے، گھوڑے بے پناہ، جیسے ہی میں وہ آواز سنا تو دوسرے راستے سے نکل گیا۔ تو بہرحال ایسی شادیاں ہماری ہو رہی۔ اب اس سے ایک دن پہلے کچھ کرتے سانچہ اس کا نام لیے، اس سے بچیں گے نا انشاءاللہ؟ بچیں گے بولے تو اپن گھر کے باہر نکل جاتے، بچ گئے، لیکن بچانا بھی گھر میں سمجھانا۔ میڈم کو اگر کوئی سمجھا کہ
یہ نیک کام کرا لیا تو بہت بڑا بہادر ہو، بہت بڑا بہادر، گھر والی کو سمجھا کے کر لیا تو، لیکن گھر والی کو سمجھانے کے واسطے ذرا کچھ تو بھی کرنا پڑتا، ذرا ان کو ذرا کچھ اچھے انداز سے مٹھارنا پڑتا، کچھ گفٹ دینا، وہ دینا، دے کے ان کو سمجھا لینا۔ اگر بیوی سمجھ گئی تو سمجھو سارا گھر صحیح چلتا ہے، اور اس کو سمجھانے کا گر شوہر کو معلوم رہتا، لیکن شوہر کے دل میں بھی رہتا ذرا بچہ کر لیں دو بھائی سانچک۔ اب شادی کے بعد دوسرے دن وہ رنگا ڈال لیتے، کیا بولتے اس کو، چوتھی کہتے تھے، ہاں چوتھی۔ اب اس میں بے پردہ ہو کے نہ حیا ہے نہ شرم ہے، کچھ بھی نہیں، بے پردہ رنگا ڈال لے رہے ایک دوسرے پہ، ہولی کھیل رہے، تماشا۔ کیا ہے اسلام کا طریقہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے، آپ کے کپڑوں کو ایک رنگ دکھا۔ حضرت نبی کریم نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، تمہارے کپڑوں پر کچھ رنگ نظر آ رہا ہے، کس بات کا رنگ ہے؟ یا عام طور پر جو دولہے رنگ لگاتے ہیں تو وہ رنگ نظر آ رہا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نے نکاح کیا ہے، فرمایا کہ رات میں نے نکاح کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن تمہیں مبارک ہو، یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، یہ نہیں کہا سرکار نے، اللہ مبارک کرے، پتہ بھی نہیں چلا، سرکار کو بھی نہیں بولے، ایسی سادگی سا شادی کرے۔ اور ہمارے شادیاں کسی کو نہیں بولے تو اس کو اعتراض، اور خاندان کے بڑے ان کو نہیں بولے تو ان کو اعتراض، لیکن سرکار کے زمانے میں بالکل سادے شادیاں ہوتے تھے، کرنے والے کر رہے، آج بھی بڑے بہادر لوگ کر رہے، سب کے یعنی تانے سن رہے لیکن کر رہے، بولے سب کے تانے سننا مجھے برداشت ہے، لیکن سرکار میرے سے ناراض ہو یہ برداشت نہیں ہے مجھے، یہ کہہ کر رہے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ دعوے بہت پریکٹیکل میں نہیں ہے، یہ چیز تو ہم کو ہی کرنا ہے نا، کوئی آسمان سے کوئی مخلوق تو آنے والی نہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا اس نے کہ میں سوڈان کا رہنے والا ہوں، افریقہ کا رہنے والا ہوں۔ سرکار نے خیر خیریت پوچھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے، پھر نظر آیا، پھر چند دن کے بعد پھر نظر آیا، پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ میں پردیسی ہوں، میں پردیسی ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے آیا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے، میں تنہا رہتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے کون انکار کرتا ہے، لیکن مجھے کون لڑکی کو دے گا؟ میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں۔ سرکار نے کہا کہ اگر ارادہ ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ کون اس سے پیچھے ہٹتا ہے، جوان آدمی ہوں میں، اگر مجھے مل جائے کوئی لڑکی تو شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو فلاں جگہ پر ایک مکان نظر آ رہا ہے، وہ مکان پر چلے جاؤ، جا کر وہاں دستک دو، دستک دے کر جب وہ باہر آ جائیں تو ان سے کہنا میں رشتے کے لیے آیا ہوں، مجھے سرکار نے بھیجایا ہے۔ تو وہ صاحب باہر نکلے، نکلنے کے بعد پوچھا کیا بات ہے، کیسے آنا ہو؟ کہا کہ میں نکاح کے سلسلے میں آیا ہوں، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ نے کل کہا تھا کہ میری لڑکی ہے، کوئی اچھا بچہ ہو تو بتا دینا، نشاندہی کر دینا، تو سرکار نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ تو گھر میں گئے، جا کر بلا کر اپنی بیگم سے پوچھا بیگم دیکھو یہ بچہ آیا ہے، ذرا سا اس لڑکے کو تو دیکھو، دیکھنے میں اتنا زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے،
سرکار نے اور حبیب خدا نے بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے پورا نہیں اترتا۔ مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، جائیداد بھی نہیں ہے، باغات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس میں لوگ مشورہ کرنے لگے کہ کسی طریقے سے ٹال دیں اس کو۔ بچی بڑی تھی، سمجھدار تھی، بچی نے بھانپ لیا اس کو، پوچھا کہ ابو کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ تو کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا کل، جا کر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک لڑکی ہے، کوئی مناسب رشتہ ہو تو نشاندہی کر دیجئے۔ تو حضور نے ایک لڑکے کو بھیجا ہے، لیکن وہ لڑکا دیکھنے میں اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، جائیداد بھی اس کے پاس نہیں ہے، باغات بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، مسافر ہے، پردیسی ہے۔ سرکار نے ان کو بھیجا تو کہا کہ والد صاحب سے کیا آپ نے سوچا ہے؟ کہا کہ تمہاری ماں اور میں نے مشورہ کر کے طے کیا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو بھیج دیں گے، ٹال دیں گے اس کو۔ تو کہا ابو رشتہ میرا ہے۔ کہا بیٹا تمہارا رشتہ ہے، تمہارے لیے تو ہم تغدو کر رہے ہیں، تمہارے لیے تو ہم سوچ رہے ہیں۔ کہا ابو میں اپنی رائے دے سکتی ہوں آپ کو۔ بیٹا بتاؤ رائے کیا، تم تو مشورہ دے سکتے ہو، تمہارا رشتہ طے ہونے کا مسئلہ ہے، تم بول سکتی ہو۔ تو اس وقت اس لڑکی نے کہا ابو آپ میرے باپ ہیں، امی آپ میری ماں ہیں، اور آپ میرے لیے جو بھی رشتہ طے کریں گے دنیا کا سب سے بہتر رشتہ ہوگا وہ، اور مالدار ہوگا، باغات والا ہوگا، اس کا بزنس ہوگا، اس کا کاروبار ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا وہ، اور دنیا کا سب سے خوبصورت لڑکا ہوگا وہ۔ یہ بات تو مجھے یقین ہے آپ ایسے ہی لڑکے کو پسند کریں گے۔ لیکن امی اور ابو ایک بات میرے دل میں آتی ہے، کہو بیٹا کہو۔ تو کہا وہ بچے کے اندر ساریاں خوبیاں ہوں گی، لیکن وہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوگا۔ کہا کہ وہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا لڑکا نہیں ہوگا وہ، میں اس کے لیے راضی ہوں، ابو میرا رشتہ کرا دو۔ رشتہ ہو گیا، شادی ہوئی، پھر آگے نسل چڑھی۔ ایک جھگڑا مدینے میں ہوا، ایک آدمی نے ایک زمین بیچی، دوسرے آدمی نے زمین خریدی، اور خریدنے کے بعد اس میں کھدائی کی۔ وہاں پر کھدائی ہو رہی ہے تو زمین میں خزانہ نکل آیا۔ یہاں پر تو ہم لوگ دوسرے کی زمین میں ہٹ جاتے نا، اگر کوئی زمین خالی دکھی تو گھس جاؤ، بات کا بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کچھ ہوا تو پیسے دے کے وہ کر لیں گے، یہ حال ہمارا۔ لیکن وہاں زمین کو دی گئی، خزانہ نکل آیا، خزانہ نکل آیا۔ جیسے ہی نکل آیا تو وہ شخص اپنے سر پہ وہ دیغ اٹھا کر جس نے زمین بیچی تھی اس کے گھر کو گیا، کہا کہ بھائی دیکھو یہ زمین میں خزانہ نکل آیا، یہ زمین میں خزانہ نکل آیا، یہ لے رکھ لیجئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں اس میں خزانہ ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ خزانہ ہے اس میں۔ کہا یہ آپ رکھ لیجئے۔ کہا کہ میں زمین خریدا ہوں، خزانہ نہیں خریدا۔ تو کہا کہ خزانہ ہے اس میں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، وہ تمہارا نصیب کا ہے، تم رکھ لیجئے اس کو۔ کہا میں نہیں رکھ سکتا اس کو، میں نہیں رکھ سکتا اس کو۔ کہا کہ بھئی یہ خزانہ اتنا قیمتی ہے، میں نے زمین کا بھاؤ لگایا، خزانے کا نہیں لگایا، آپ رکھ لیجئے۔ دونوں میں بڑی بڑی آوازیں ہونے لگی، ایک دوسرے کو دینے کے لیے لڑ رہے یا لینے کے لیے لڑتے، اور دھوکہ دینے کے لیے لڑتے، جھوٹ بولنے کے لیے لڑتے۔ انکمنگ کیسا بھی آؤ، آتا آنے دو، ہم کو مطلب نہیں اس سے، رشوت سے آتا آنے دو، سود سے آتا آنے دو، جیسا بھی آتا آنے دو، لیکن وہاں دینے کے لیے لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد آواز بڑی ہو گئی، جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوئی، لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد دیکھا کہ بھئی یہ تو دینے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب شاگردہ کس کے ہیں؟
سرکار دو جہاں سرور و کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ. تو جھگڑا وہاں تک پہنچا. وہاں تک پہنچنے کے بعد انہوں نے بہترین فیصلہ فرمایا. کہا کہ تمہارے گھر میں بچہ ہے؟ کہا ہاں. تمہارے گھر میں بچی ہے؟ کہا ہاں. کہا دونوں کا رشتہ کرو، دونوں کے حوالے کر دو. یہ ادھر فیصلہ فرمایا. اور وہ جو خاندان تھا بعد میں چل کے، وہی بچی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ایک فرد اس میں موجود تھا. تو وہ جو اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا نہیں ہوگا جس نے کہا نا، اسی بچی کے بطن سے پیدا ہوا لڑکا تھا. دوستو بزرگو، نیک نامی ہوتی ہے، اس سے اللہ والے بنتے ہیں، نیک بچے پیدا ہوتے ہیں. اگر دینداری کو ہم مقدم رکھیں گے تو دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ کام آنے والی ہے، وہاں کی چیزیں یہ ختم ہونے والی ہے. بڑے بڑے لوگ چلے گئے، اور جس کا زام چلتا تھا وہ بھی چلے گئے. اب کوئی پلٹ کے دیکھتا تو بے ہوش ہوتے تھے، وہ بھی مر گئے. بڑی بڑی بادشاہت کے رکھنے والے بھی مر گئے، چلے گئے دنیا سے. کچھ نہیں بچا ان کا. قارون کو دیکھیے آپ، خزانہ، قارون کا خزانہ بولتے نا، کیا تیرے پاس قارون کا خزانہ ہے کیا؟ کتنے خزانے تھے اس کے پاس، جو کئی گھوڑوں پر، گدھوں پر اس کی چابیاں لے کر پھرتا تھا. اتنے خزانے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خزانے سمیت اس کو دفنا دیا. کیا لے کر گئے دنیا سے؟ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. سادگی کے ساتھ اچھے انداز میں اللہ کو راضی کر کے چلے جانا، اور دے کر ایسا دینا کہ پتہ بھی نہ چلے. اب دے کر ایسا یعنی تحقیق کر لینا پہلے، جب اطمینان ہو جائے تو دے کر اس پہ حق نہیں جتانا. یہ گاؤں کے اندر بعض جگہ، چھوٹے گاؤں میں بعض قصے مشہور ہو جاتے ہیں اور آسانی سے پتہ بھی لگ جاتا. ایک مالدار رہتا تھا، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، لیکن لوگوں میں شہرت تھی کہ بخیل ہے وہ. اب ایسے لوگوں کو لوگ زیادہ مشہور کر دیتے ہیں. بھائی کسی کو ایک پیسہ نہیں دیتا، کوئی بھی آئے تو بخیل، بولے پیسہ نہیں دیتا اس کو. اب البتہ ایک گھر کا پتہ بتاتا تھا، فلاں جگہ جاؤ، مل صاحب ہے دیکھو، مل صاحب دے دیتے ان کو. وہ جا کے وہاں سے لے کے چلے آتے. اتفاق کی بات کہ وہ بخیل مر گیا. بخیل مر گیا. اب جنازے میں بھی زیادہ لوگ نہیں آئے اس کے. اب کچھ دیتا تو کچھ تو ایک محبت پیدا ہوتی نا، محبت بھی پیدا نہیں ہوئی. تہادو تحابو، ہدیہ دو، محبت بڑھاؤ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. آپ کسی سے اپنی دشمنی ہے سمجھو، اس کو قریب کرنا چاہ رہے تو ہدیہ دو اس کو. لیکن ہدیہ دینا ذرا دل گردی کی بات ہے. ایسا بولا میں اس کو ہدیہ دوں، اتنے بڑے بڑے باتیں بولا، میں اس کو ابھی تحفہ دینا جا کے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں کسی سے کے متعلق کینہ کپٹ ہے، حسد ہے، تو اس کو تحفہ دو، جس کی برکت سے حسد ختم ہوگا، کینہ ختم ہوگا. یہ اس کا علاج ہے، کینے کا، حسد کا علاج ہے یہ. لیکن نہیں دیتے ہم لوگ. بولے نہیں، انہیں آ کے جھکنا ہمارے سامنے، ہمارے کیسا بولا انہوں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ بھی ایک دن جھکائے گا، اللہ بھی ایک دن جھکائے گا. بعض تو ایسے رہتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. انہیں ایسے فلاں وقت میں ایسا بولا تھا بول کے. رشتہ دار ہے، سگا ہے. بھائی ٹھیک ہے، تم نہیں دینا چاہتے تو دوسرے طریقے سے پہنچاؤ، بہت طریقے پہنچانا چاہے تو بیچارہ بخیل آدمی مر گیا. جنازے میں بھی زیادہ لوگ نہیں آئے، دفنا کے آ گئے. ایک دو دن گزرنے کے بعد ایک ضرورت مند آ گیا وہاں پہ. غریب آدمی، بچی کی شادی کا مرحلہ تھا. تو وہ جا کے پوچھا لوگوں سے، بھائی کوئی اللہ کا لال رہے تو ذرا بتاؤ، میں جا کے ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھتا ہوں، کچھ مدد کرتے ہوں گے. تو ایک صاحب بولے بھائی ایک بخیل تھا، چلو چلے گیا، لیکن کبھی کسی کو نہیں دیا. اللہ کا دیا بہت تھا اس کے پاس، لیکن دیا نہیں کسی کو. البتہ ایک مل صاحب ہے دیکھو، مل صاحب دیتے، ان کے پاس جاؤ. جب ان کے پاس گئے تو وہ مل صاحب بولے بھائی میرے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے بولے بھائی آپ کی تعریف سن کے آیا. لوگ بولے کہ بھائی آپ کے گھر سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، آپ سب کو دیتے. بولے ہاں دیتا تھا بھائی، اب نہیں ہے، میں نہیں دیتا. مل صاحب ذرا دیجیے نا بھائی، کچھ تو مدد کریے.
اب وہ پیچھے پڑ گیا آدمی. تو اس وقت میں بولے بھائی آپ ایسی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صاحب ضرورت ہے. وہ صاحب ذرا دے دیجیے آپ. ارے بھائی صاحب آج راز میرا کھلا کے رہیں گے تم مجھے. کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ آج تک میں اتنے سال سے بانٹ رہا ہوں، لیکن ایک بندہ تھا جو مجھے رات کی تاریکی میں موٹی رقم لا کے دے کے جاتا تھا اور بولتا تھا کہ میرا نام کسی کو نہیں بتانا، اور وہ رقم میں بانٹتا تھا. خدا کی قسم اس میں میرا 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا. بولے کون تھا؟ بولے 2 دن پہلے اس کا جنازہ اٹھا، لوگ زندگی بھر اس کو بخیل کہتے رہے، لیکن وہ میرے ذریعے سے اتنی بڑی بڑی رقمیں بٹواتا تھا. ایسے لوگ بھی ہے دنیا میں. بخیل کہلانا پسند کیے، اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں کیے، اور آج تھوڑا دے کے نام ظاہر کرتے. بولے میں دیا نہیں، فلاں ٹائم پہ میں مدد کرانے آپ کی، آپ بلائے تو نہیں آئے میرے پاس، میں اس ٹائم پہ دیے تو بھول گئے آپ. ایسا بھائی اللہ تعالیٰ بھی اگر ہر چیز کا حساب نہیں لگے تو کہاں جاتے ہم؟ 12 کے بھاؤ میں چلے جاتے. اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، بے حساب نعمتیں اللہ دے رہا ہے، اتنے بے حساب کا اندازہ نہیں کر سکتے. کتنے کنٹل چاول کھا گئے، کتنے کنٹل آٹا کھا گئے، کیا کیا نعمتیں کھا گئے، لیکن پھر بھی ہم اپنی زبان سے الحمدللہ نہیں بولے. اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کو توفیق دیا بولے، اور بولنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ جب نوازتا ہے تو اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا، اور کبھی کھینچ لیتا ہے لے لیتا ہے تو اس پر صبر کرنا. اور دوستوں بزرگوں، مسجد میں جب آتے ہو، اگر نماز کا وقت تھوڑا سا زیادہ ہے، سنت پڑھنا ہے نا، سنت پڑھنے کا وقت بھی ہے، اس سے پہلے کچھ زیادہ بھی وقت ہے تو ایک نیت کرو آج سے. کیا نیت؟ 2 رکعت نماز پڑھو مسجد میں آتے بیٹھنے سے پہلے. بعض لوگ کیا کرتے، مسجد میں آنے کے بعد بیٹھ کے پھر اٹھ کے نماز پڑھتے. میرے کو آج تک نہیں سمجھ میں آیا. کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے اگر 2 رکعت نماز پڑھا جاتا، نفل وہ سنت بھی پڑھ لیا تو تحیت المسجد کا ثواب بھی مل جاتا اس کو بول کے. وہ پتہ نہیں کون بتا دیے، پہلے بیٹھنے کے بعد اٹھ کے پھر رکعت بنتے. نہیں، آتے کھڑے کے رکعت بننا، اس میں تحیت المسجد کا بھی ثواب ملتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 رکعت نماز، نیت کیا کرنا؟ صلاۃ الحاجت، صلاۃ الصبر، تحیت المسجد، صلاۃ الشکر، اور جو ہے دل میں جو آتا سب کی نیتیں کر کے 2 رکعت پڑھ لیں. اس کا معمول بناؤ، اللہ تعالیٰ پورے کام ہمارے انشاءاللہ کرا دیں گے. اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا مین ہے. اب اتنا بڑا مجمع ہے، اب یہاں سے دیکھیے جیسے دعا ختم ہو گئی، ذرا سا سستا لینا ہے. اللہ طول لمبا بیٹھ بھی نہیں سکتے، انسان ہے، بشری تقاضے رہتے، کسی کو ضرورت پہ جانا رہتا، کسی کو پیشاب جلدی آتا، کسی استنجا کو جانا رہتا، وہ سب کر لے کے ایک جگہ مصلی بچھا لے کے بیٹھ جانا. گھر میں اگر چلے گئے تو، یا یہاں پہ ہے تو مسجد کے کنارے میں بیٹھ جانا، کرسی پہ بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ سے مانگنا. 2 رکعت نماز پڑھنا، صلاۃ التوبہ، جو بھی دل میں آئے پڑھ کے نماز اللہ سے مانگنا، اپنے لیے، سب کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے مانگنا. خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے مانگنا، یہ مانگنا کہ اے اللہ ان کا ایمان سلامت رہے، قیامت تک ہماری نسل کا ایمان سلامت رہے، اس کے لیے مانگنا. آج کل بہت مسئلہ چلا ہے، اخبار پڑھ رہے، یوٹیوب دیکھ رہے آپ لوگ، واٹس ایپ پہ آ رہے. بعض علماء تو یہ بھی بول رہے کہ بچیوں کو، کالجوں کو مت بھیجاؤ، ان کو مت پڑھاؤ، لیکن ایمان سلامت رکھو، ان کا ایمان سلامت رہے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاہل جانا زیادہ اچھا ہے. کالجوں میں بھیجا رہے، ایمان کا بھروسہ نہیں. اب نعرے لگا رہے، فلاں یہ کرو وہ کرو، ایسے اسکولوں سے بھی بچنا نہیں. صاحب اعلیٰ تعلیم کے چکر میں دین سے نکل جا رہے بچے. اعلیٰ تعلیم ہونا مگر دین کے ساتھ ہونا، یہ یاد رکھیے آپ. کل کے دن ہمارے بچے ایمان والے ہونا، مسلمان رہنا ہمارے بچے، اس کی فکر کرنا، خاص طور پہ اس کی فکر کرنا. اگر ہم مرنے کے بعد ہمارے بچے دیندار رہے، ان کے اندر کمی آ گئی،
ان کے بچوں میں دیندار تھوڑی اور کمی آ گئی، اس کے بعد کی نسل پوری غیر مسلم بن جاتی ہے۔ اس لیے پکا دیندار بنا کے ایمان والا بنانا ان کو، اور ان کی فکر کرنا، دنیا سے زیادہ دین کی فکر کرنا۔ دنیا کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن دین کی فکر کرنے والا عقل مند ہے۔ مسلمان مر رہا ہے تو اس کی نسل بھی قیامت تک مسلمان رہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ اور ایک دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اے اللہ ہم کو ہدایت آپ نے دی، ہدایت کے بعد ہم کو مرتد نہ فرما، ہدایت سے دور نہ فرما، اور قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی ہدایت پر رکھیے، دین پر رکھیے، صراط مستقیم پر رکھیے، ہم کو دور مت کریے۔ یہ دعا اللہ سے کرنا۔ شب برات، رمضان کی دعائیں، رات میں اٹھنا۔ یہ بڑے بوڑھے لوگ ہیں جن کو راتوں میں نیند نہیں آتی، کم آتی نیند نہیں آتی، نیند کم آتی۔ مشہور ہے نا کہ جس گھر میں بڑے عمر کے لوگ رہتے اس گھر میں چور نہیں آتا کرتے۔ اب وہ کھانسی اسی کچھ نہ کچھ تقاضے رہتے ان کے، جلدی جلدی ضرورت کو جاتے کرتے۔ اب نیند بھی ان کی تھوڑی دیر میں پوری ہو جاتی، ان کی زیادہ نیند نہیں رہتی۔ ایسے لوگ ذرا سا اٹھ کے 1-2 رکعت پڑھ لینا تہجد کے، 2 رکعت تہجد پڑھ لینا۔ نبیوں کے لیے تہجد کی نماز ضروری تھی، سرکار کے لیے ضروری تھی، لیکن ہمارے لیے نفل ہے وہ۔ اور جتنے بھی ولی دنیا میں بنے نا، بغیر تہجد کی نماز کے نہیں بنے۔ ہر ولی تہجد کی پابندی کرتے تھے، رات میں اٹھنا، اٹھ کے رونا، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے۔ نیند تو نہیں آتی، ویسے بھی بستر پہ پڑے رہتے، ادھر کروٹ بدلتے ادھر کروٹ بدلتے۔ اب وہ ذرا عادت رہی سگریٹ کی تو سگریٹ پی لیتے ہوئے ٹائم ویسٹ کرتے، بجائے اس کے تھوڑا سا اٹھنا، اٹھ کے وضو کر لے کے 2 رکعت پڑھ لینا، سب کے لیے مانگنا۔ اب وہ چیز مرنے کے بعد کام آنے والی کسی کو، اپنے بچوں کے لیے۔ اور ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں اکثیر ہوتی ہے، اکثیر یعنی مددگار ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے دعا بچوں کے حق میں۔ اس لیے اس کا معمول بنائیے، تہجد کی پابندی کیجیے، ذرا جلدی اٹھیے، فجر کی نماز سے تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ کب تک سوتے رہیں گے بولیے؟ سوتے سوتے 60 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے۔ تھوڑا تو بھی خیال کر کے ہم کو آگے بڑھنا۔ وہ دیکھ کے بچے بھی سوچتے ہمارے ابو ایسے تھے، دادا جان رات میں اٹھ کے روتے تھے جی اللہ کے دربار میں، ہم بھی رونا۔ ان کو جب عقل آئی تو جب وہ سوچتے۔ تو بہرحال دوستوں بزرگوں، وقت زیادہ ہو رہا، یہ رات میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے الگ الگ انداز کی آئی، تسلسل قائم نہیں رکھا، میں ضرورت کی باتیں آپ کو بتاتا گیا۔ کوئی بڑا میں مقرر بھی نہیں ہوں جو کہ آپ کے سامنے تقریر کر سکوں، وہ بڑے بڑے مقررین کا کام ہے، میں سیدھے سادہ انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتا دیا میں۔ اور 1-2-3 چیزیں میں اس سے پہلے صدر صاحب کو بھی بولا تھا، تو ایک مرتبہ بولے تھے پھر کسی موقع پہ کریں گے، بلکہ ہمارے مدرسے کے کچھ چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، ضروریات کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رمضان کا موقع بھی ہے، جو جس کو جتنا سمجھ میں آئے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو جیسے ہمارے پاس میں رمضان آ رہا، دیکھیے 5 پارے کی تراویح ہوتی، ماشاءاللہ تقریباً 1,500 آدمی آتے، عورتیں مرد سب جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم اعلان نہیں کرتے، مگر عورتیں آئی تو مدرسے میں انتظام کر دیتے ہیں۔ تو ایک 10 بڑے کولروں کی ضرورت ہے، ٹھنڈک گرمی کا زمانہ ہے، اور ویسے ہی کچھ جانماز جس کا سائز 4 فٹ کا رہتا، ویسے جانمازوں کی ضرورت ہے، کرسیوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس میں مسجد کا ایک حصہ ہے، کافی دن سے اس کے پلر ٹھہر گئے لیکن چھت نہیں پڑ سکا، وہ بھی ایک کام ہے۔ اور مسجد کے اندر اب تک مسجد ہماری کھلی تھی، اندر بلیاں وغیرہ راتوں میں جا رہے تھے، تو ہم اس کو بند کرنے کے لیے سوچے، تو سامنے چوکٹاں لگا کے ہے، اس میں البتہ دروازوں کی ضرورت ہے، پٹوں کی ضرورت ہے، اس میں جالیوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اللہ کا لال اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ حساب سے۔ اور ہمارا مدرسہ اس سال تقریباً 60 بچے ہاسٹل میں رہے، پھر آنے جانے والے بچے الگ رہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد ذرا مشکل ہو گئی، اس سال بھی مشکل ہو گئی۔ آپ لوگ زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے سے اور پھر اناج کے چاول وغیرہ کے ذریعے سے ہمارے مدرسے کی خود مدد ہے۔ آپ کا پرانا مدرسہ ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اس سال بہت ہمارا مسائل سے گزرا ہمارا مدرسہ۔ بہرحال بچوں کو بھی بھیجائیے اس میں، اور اپنے بچوں کو ذرا پڑھانے کے معاملے پر خاص توجہ دلچسپی لیجیے۔ آپ لوگ اس کو ایزی مت لیجیے،
اور بچہ کیا پڑھ کے آ رہا مسجد میں جا کے ذرا وہ دیکھیے آپ، اس کا ٹیسٹ لیتے جائیے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے۔ ایک مول صاحب اللہ کے راستے میں جاتے تھے، انہوں 40 دن 4 مہینے ملا پلی کے تھے۔ ایک دن آ کے بیٹھنے کے بعد بچوں سے پوچھے، بچے آئے، ابو آئے تو ابو کے جیسے کوئی پیر دبا رہا، کوئی جو سر میں تیل ڈال رہا۔ یہ کام بھی بہت بڑی چیز ہے، سعادت والی چیز ہے، ماں باپ کے پیر دبانا۔ آپ کبھی دیکھے ہوں گے کہ بچے ذرا ادھر ادھر بھاگے کرے، بچے رات میں رو رہے تو ماں پیراں دباتی اس کے، چھوٹا بچہ ہے 2 سال 3 سال کا، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی ماں کے پیر دبائیں، باپ کے پیر دبائیں؟ یہ ہمارا بھی تو حق بنتا نا بھائی۔ جب وہ بڑے ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، ان کو سہارے کی ضرورت ہے، ایسے سہارے کے ٹائم پہ جا کے باہر پڑے ہوئے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ نوکر کو رکھے تو کیا خدمت کرتا ہوں، نوکرانی کو رکھے تو ماں کی کیا خدمت کرتی ہوں، کبھی ان کو بھی ضرورت پڑتی، بچے یاد آتے، بچوں کو دیکھ کے سکون ملتا ان کو۔ ذرا سوچنا اپن یہ چیزاں کہ بھئی کبھی ان کے سر میں تیل لگانا، پوچھنا، سب سے زیادہ چیز ماں سے پوچھنا کہ امی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کیسے ہے آپ، تسلی دینا، اس سے ان کو بہت ہمت ملتی ہے۔ میں اس سال کی بات بتاؤں، میں آپ کو حج میں تھا، میں ایک صاحب یہاں کے چنتا مال ملا پلی ہے نا، وہاں کے ایک صاحب تھے، بڑی عمر کے ضعیف تھے ان۔ اب بیچارے جو سو طواف وداع یعنی طواف زیارہ کرنا تھا ان کو، طواف زیارہ کرے تو حج پورا ہوگا، ان کی صحت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئے، تو طواف زیارہ نہیں کر سکتے بول کے اس کا بدل کچھ سوچیں گے، فلاں ہے، یہ ہے، ویل چیئر پہ لے آ کے کرائیں گے، ایسا سوچ رہے تھے۔ تو ہندوستان میں ان کے بیٹے ڈاکٹر تھے، وہ بیٹے سے بات کرے، انہوں بات کرنے کے بعد وہ اسپیکر بڑھا کر کے میرے کو سنائے، تو بیٹا بولا ابا بے فکر رہو، آپ کر لیتے عمرہ، وہ طواف زیارہ آپ پیدل کر سکتے، ابا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، میں چھوٹے سے دیکھا میں آپ کو، بلکہ بیٹا ہمت دلا ہے یہاں سے۔ ہمت دلانے کے بعد جیسے ہی فون کٹ کرے، تو صاحب کیا بول رہا، دیکھو میرا بیٹا، باپ میرے باپ کر سکتے وہ کیا بول رہا، برابر کرتے ہو جی، وہ صاحب میں بولا۔ یہ ہوتی بات، یہ اس سال کی بات بتا رہا ہوں، حج کے موقع پہ میں وہاں پہ تھا، تو معلم کے حیثیت سے میں گیا تھا، گروپ میں جانا ہوتا، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تو ماں باپ کے سامنے رہ کے ماں باپ کو ہمت دلانے سے بڑی ہمت ملتی ہے۔ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا تو چھوٹا بچہ جب باپ سامنے رہتا تو اس کو بڑی ہمت رہتی ہے، ماں سامنے رہتے ہمت رہتی ہے اس کو، ویسے ہی بڑے ہونے کے بعد بچے سامنے رہتے بڑوں کو ہمت آتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اچھے سے اچھی چیزیں لا کے دینا، ان کو فروٹ وغیرہ لا کے دینا، اور ان کے پیر دبانا، کبھی ناخن ان کے نکالنا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ بالکل عیب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے، کاش میں عشاء کی نماز میں ہوتا، میری ماں کہتی ہے اے محمد ادھر آ، تو میں نماز توڑ کے بھاگ کے جاتا وہاں پر، نماز توڑ کے بھاگ کے جاتا میں۔ تو ماں کا مقام مرتبہ وہ ہے، ان کی ہر ضرورت پوری کرنا، کبھی بھی ان کو اف نہیں بولنا، بڑی آواز سے بات نہیں کرنا، جھڑکی نہیں دینا ان کو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ نہ ان کو اف کہو، نہ ان کو جھڑکو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے الفاظ سے ان کو مخاطب کرو، امی ابا کہہ کر، یہ اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں یہ، تو اس کا صلہ کیا ملتا دنیا میں؟ کبھی بھی مال کے اعتبار سے پریشان نہیں ہوں گے، مال کے اعتبار سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں رزق کی تنگی آتی ہے اس کو، استاد کو ستانے والا دنیا میں پریشان رہتا ہے، آخرت اس کی برباد ہوتی ہے۔ کبھی بھی بڑوں کو برا بھلا مت کہو،
اپنے اماموں کو بھی اور علماء کو بھی برا بھلا مت کہو اور ان کی بھی فکر کرنا. بہرحال دوستوں رشتہ داروں میں بھائیوں کی بہنوں کی فکر کرنا, اور وہ بہنیں اگر کسی وجہ سے بیوہ ہو گئے تو ان کی فکر برابر کرنا. بھائی کے اوپر حق ہوتا ہے, 2 حصے اسلام دیتا اسی واسطے کہ بہن اگر بیوہ ہو گئی تو اس کے بچوں کی اس کی فکر کرو. یہ اسلام کہتا ہے کہ 2 حصے دے کے ساری ذمہ داریاں ہیں. یہ 3 مارچ کو یہاں مسجد میں بچوں کا پروگرام ہے, اس میں شرکت کریں اور اس کی ہمت افزائی کریں. مغرب سے عشاء تک یہ پروگرام ہے. یہ مکتب جو ہے یہاں پہ چلتا ماشاءاللہ سے, اس کے اندر بہت بچے آتے ماشاءاللہ. میں ایک مرتبہ دیکھا 265 بچے کہتے ماشاءاللہ اس میں آ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی بات ہے بچے پڑھنا. تو بہرحال بات سے بات نکلتی جا رہی, بہت دیر ہو رہی ہے, آپ لوگ بھی بیٹھے بیٹھے تھک جا رہے. تو میں تو خیر تھوڑا بہت بول لیتا ہوں, لمبا چل بھی سکتا, لیکن آپ کا بھی مجھے خیال رکھنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مدرسے میں کچھ ضرورتیں ہیں, جو کولر کی ضرورت ہے, 10 عدد جان نمازوں کی, بڑے جان نمازوں کی ضرورت ہے, خواتین وغیرہ آتی ہیں, شطرنجوں کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ وہ مسجد کے جو دروازے ہیں, گیٹ ہے نا, 3 دروازے ہیں, اس کو پٹوں کی ضرورت ہے. مسجد کا چھت پڑنا ہے اس کی ضرورت ہے, اور بھی جو چیزیں ہیں. ہمارے پاس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی ایک بچے کی کفالت لیجیے, کوئی ایک بچے کی, ماں باپ کے نام پہ ان کو حافظ قرآن بنائیے. 1500 کا خرچہ آتا, مہینے کو 1500 کا خرچہ. اگر کوئی اللہ کے لال ہے تو اپنے ماں باپ کے نام پہ حافظ قرآن بنائیے. وہ کسی کو پڑھائے, وہ پڑھے تو وہ ثواب جاریہ پہنچتے رہتا وہ. تو بہرحال دعا کر لیجیے, لائٹاں ذرا بند کر دیجیے, درود شریف پڑھ لیجیے آپ کو. اور کچھ بولنا ہے, کچھ بولنا کچھ نہیں, پورے لائٹاں بند کر دیجیے. ذرا باہر والے لوگ ذرا اندر آ جائیے. دعا ہے, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے فرمایا گیا. پورے لائٹاں بند کر دیجیے. جھمر کی ریڈ بھی بند کر دیجیے. ماشاءاللہ جھمر نظر آ رہا ہے یہاں پہ. مسجدیں تو اچھی بن رہی, مسجد کے اندر آنے والے مصلیوں کے دل بننا, دل بننا, دل میں معرفت آنا اللہ کی. سرکار دو جہاں سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کبھی سجدہ کرتے تو سجدے کی حالت میں آپ کی پیشانی کچی ہو جاتی تھی. چھپر کی مسجد ہوتی تھی, لیکن اس میں ہی ان کو معراج نصیب ہوتی تھی. دل بنے ہوئے تھے ان کے, دل سب کے بنے ہوئے تھے. ویسے دل کے بنانے کی ضرورت ہے. یہ عمارتیں رہ جائیں گی پوری. مسجد اللہ کا گھر ہے, وہ قیامت میں اٹھا لیا جائے گا, لیکن ذاتی جو عمارتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, دنیا میں رہ جائیں گی. تو بہرحال دوستوں بزرگوں, اس میں خاص طور پہ دعا کے موقع پہ نیت کر لیجئے کہ ہماری دعا اللہ رد نہیں کرے گا, برابر دے گا, بھلے ہی کچھ دیر ہو. اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر سے دیں گے مگر دیں گے, یہ یقین دل میں پیدا کرنا. ڈگمگ نہیں رہنا, دیتے کی نہیں دیتے کی, دیتے کی نہیں دیتے کی, ایسا. جو بھی دل میں آئے اچھی چیز مانگ لینا اللہ سے. مانگنے میں بھی ذرا دیکھ کے مانگنا. ایک صاحب دعا میں بولے, یا اللہ شہزادی سے میرا نکاح کرا دیجئے. شہزادی, بھائی کیپیسٹی اپنی ہے تو وہاں تک جانا. تو بہرحال جو اللہ سے مانگنا ہے مانگنا. میں اکثر قصہ سنا تو یاد ہے کہ نہیں ہے, کہ پھر ایک مرتبہ سن لیجیے آپ. اس سے دعا میں مانگنے میں مزہ آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, بھائی یہ پھر کھول دیے کہ ان کے پنکھا ہے. ذرا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مطلب آج کل رات میں گیا تھا گاؤں میں, رات رک کے صبح وہاں بیان کر کے پھر وہاں سے آیا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 آدمی آئے. موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر. کون سی کتاب نازل ہوئی بتاؤ, بچے نہیں بتانا, بڑے لوگ بتائیے کوئی. موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات نازل ہوئی. کیونکہ یہ مدرسے کے بچے میں جانتا ہوں, یہ لوگوں معلوم رہتا. تورات نازل ہوئی تھی نا. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے تھے.
ایک مرتبہ قبطی کو پچکڑ مارے تو وہیں مر گیا تھا، اتنے غصے والے تھے، لیکن غصہ اللہ نے ٹھنڈا کرا کے پھر ان کو جو ہے سو نبوت دیے۔ ایک بکری کا بچہ جنگل میں بھگایا، ان کو بکریاں چراتے تھے، جب بھگایا ڈنڈا لے کے بھاگے بھاگے بھاگے، اتنی دور بھاگے کہ حد سے زیادہ ہو گیا، آخر میں وہ بکری کا بچہ تھک کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے کیا کرے، تو بہت بھاگا، بلکہ اس کے پیراں دبانے لگے موسیٰ علیہ السلام، یا پشکڑ مارے تو مر گیا، وہاں پیراں دبا رہے۔ اتنے دن میں نرمی آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کے بولا ایک بندہ، اے اللہ کے پیغمبر، میں بہت پریشان ہوں، رزق کی تنگی ہے، مال نہیں ہے میرے پاس میں، مالدار بننے کے لیے دعا کریے۔ پیغمبر کی دعا تھی، دعا کرے، دعا قبول ہوگی، مالدار بن گیا۔ اب ایک صاحب کو اولاد نہیں ہوئی تو انہوں آ کے بولے، اے اللہ کے رسول دعا کریے، میرے کو اولاد نہیں ہے، بچہ ایک اللہ تعالیٰ عطا کر دے، دعا کر دیے۔ تو پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی، اس کو بچہ ہو گیا، صاحب اولاد ہو گئے، بچہ اس کو نہیں ہوا، اس کے گھر میں ہوا۔ تو بہرحال تیسرا ایک شخص آیا، لیکن وہ تھا نابینا، آنکھ سے محروم تھا، اندھا جس کو بولتے نا، وہ نابینا آدمی آیا، آ کے بولا، اے موسیٰ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میرے واسطے دعا کریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ کس چیز کے لیے دعا کروں؟ تو اس وقت میں وہ نابینا آدمی کیا بولا، آپ جملے پہ غور کرنا، میں کیا بولا وہ، اے موسیٰ میرے لیے یہ دعا کریے کہ میں اپنے پوترے کو سونے کے جھولے میں آنکھوں سے دیکھ سکوں، دعا کریے، اور نہیں کرے، سر پہ سے چلے گی بات۔ اے موسیٰ، اے پیغمبر، دعا فرمائیے کہ میں اپنے پوترے کو، پوترا کس کو رہتا، بیٹے کو بیٹا ہونا نا، انہیں خالی بیٹا مانگا، یہ نابینا صاحب پوترا مانگ رہے، بیٹے کو بیٹا ہونا، صرف بیٹا نہیں پوترا بھی مانگ لے رہے نو۔ اب بول رہے کہ سونے کے جھولے میں، سونے کا جھولا کس کو، غریب کو ملتا، امیر کو ملتا، امیر کو ملتا، مالداری بھی مانگ لے رہے۔ یہ باہر کوئی آئے دیکھو، کہیں اوپر کا مائک بند کرنا تو نہیں، پولیس والے آ کے بند کر دی اوپر کا۔ تو کیا ہے، سونے کا جھولا کس کو ملتا، مالدار کو نا۔ تو وہ نابینا آدمی بیٹے کو مانگا، پوترے کو بھی مانگ لیا، اور مالداری بھی مانگ لیا، اور پھر یہ بول رہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو نابینا آدمی اپنی آنکھ بھی مانگ لیا۔ یہ مانگنے کے ڈھنگ ہوتے اللہ تعالیٰ سے، سب کے لیے مانگنا، اللہ دیتا سب کو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جنت کی جو تذکرہ جہاں پر ہوا کہ ایک پھل توڑو، توڑتے ہی دوسرا لگ جاتا، وہاں پہ کمی آتی اس میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی، دل کھول کے مانگنا، سب کے لیے مانگنا، اور سب کے لیے مانگنا بولے تو قصہ پرسوں پڑھنے میں آیا، بعض قصے آتے اچھے رہتے تو سنا دیتا ہوں میں، آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے۔ ایک آدمی تو کوئی بولے کہ بھئی دیکھو تم ایک مانگو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن پڑوس والے کو بھی دیتے بولے، تو ان کیا کرا، پڑوس والے کو زیادہ دیتے بول کے بولے، تو ان مکان مانگا ایک، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکان دیے، پڑوس والے کو 2 دیے بولے۔ ان بولا ہاں میرے کو ایک، اس کو 2۔ ان کار مانگا تو اس کو 1 کار ملی، پڑوس والے کو 2 ملی۔ ان بولا ایک دکان مانگا تو اس کو 1 دکان ملی، تو بازو والے کو 2 دکان ملے۔ اب ان پریشان، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کے بعد اس کا ذہن بدلتا تو دیکھو آپ، ان بولتا اچھا ایسا، اللہ تعالیٰ سے بولتا یا اللہ میرا ایک ہاتھ توڑ دو، کیا بولتا، میرا ایک ہاتھ توڑ دو، تو اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا تو اس کے 2 ٹوٹے، تو ان بولتا کہتے میرا ایک پیر توڑ دو، تو اس کے بعد پھر بولتا یا اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے، تو بولتا اس کے 2۔ تو ایسی ذہنیت نہیں رکھنا، ایسی ذہنیت، اللہ تعالیٰ دے رہا تو دین دو، اس کو بھی کیا کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا تو دین دو اس کو بھی، دعا کرنا آپ کو بھی ملتا ہے انشاءاللہ۔